نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ درس حدیث میں آج کا عنوان گفتگو ہے النفقۃ علی العیال، باب النفقۃ علی العیال، اپنی اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر اپنا مال خرچ کرنا، اس کے بارے میں شرعی احکام کیا ہیں۔ تو یہ ساری آنے والے جو دروس ہیں یہ اسی مسئلے پر ہوں گے کہ ایک کس کی ذمہ داری ہے، کیسے اس کو ادا کرنا ہے، اس پر بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملتا ہے، کیا شرعی احکام ہے، قانون کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز اس باب میں آئندہ والے دروس میں عرض کی جائیں گے۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ آیت یہ بنیاد ہے یا فنڈامنٹل لا ہے جو قرآن مقدس میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ بچے کے والد پر، یعنی جس کا وہ بچہ ہے والد، اس پر ذمہ داری ہے اس کو رزق مہیا کرنے کی اور اس کو لباس مہیا کرنے کی، ناؤن طریقے سے، معروف طریقے سے۔ انشاءاللہ میں ان تمام الفاظ کا معنی عرض کروں گا۔ اور دوسرا یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے، اور دوسری سورۃ الطلاق 28 سپارے کی آیت میں فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو وسعت والے ہیں، گنجائش والے ہیں، جن کے پاس مال دولت کے فراوانی ہے، وہ اپنی طاقت، اپنی وسعت کے مطابق خرچ کریں۔ اور جو تنگ دست ہیں، جن کے پاس مال زیادہ نہیں ہے، کم ہے مال، تو وہ اپنے مطابق خرچ کریں۔ اللہ رب العزت کسی پر بھی کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ڈالتا جو اس کی قوت طاقت سے بڑھ کر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں وہ بندے کی طاقت کے ساتھ وابستہ ہیں، جتنے اس کی طاقت قوت ہے اتنے خدا کے احکام ہیں، جہاں قوت و طاقت نہیں ہے وہاں خدا کا حکم بھی نہیں ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ جس کو زیادہ دیتا ہے تو اس کا پھر حکم بھی ہے کہ تو بھی اپنے بال بچوں پر زیادہ خرچ کر، اور جس کو کم دیتا ہے تو وہاں پر خدا کا حکم بھی ہے تو اپنی ہمت کے مطابق خرچ کر۔ اور تیسری قرآن مقدس کی آیت ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن حکیم کی 3 آیات ہیں جو بنیاد ہیں تمام ان قوانین کی، فقہی قوانین، اخلاقی قوانین، یہ جن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات و فرمودات کی روشنی میں آگے فقہا نے اس کی تفاصیل کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے انفاق کا معنی کیا ہے، اس کا پہلے معنی، پھر میں عرض کروں گا کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اور پھر اسی کے ضمن میں انشاءاللہ جہاں تک بات کر سکا وہ کروں گا۔ پہلا معنی یہ ہے کہ نون فے قاف اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو باہر نکالنا۔ اس کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے باہر نکالنا۔ معنی کیا ہے کہ بندے پر، والد پر ذمہ داری ہے کہ وہ مال جو پہلے تو مال کو کمائے، اور کمانے کے بعد پھر اس کو اپنے جیب سے باہر نکالے، خرچی اس کو، کیونکہ اس کا بنیادی معنی نکالنا ہے۔
کہ نکالے اس کو، یہ جو کچھ وہ کماتا وہ سارا اس کا نہیں ہوتا، اور وہ جیب میں رکھنے کے لیے بھی نہیں، اور نہ بینک میں جمع کرنے ڈپازٹ کرنے کے لیے تھا، وہ نکالو بھائی، اس کا بنیادی معنی ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے فنا کرنا، تو یہ بھی نہیں کہ دینے کے بعد گھر میں ہی چلو رکھ دو، جیسے آج کا عموماً ہماری عادت ہوتی ہے، بعض کو لباس بنا تو ہم بس پہنتے نہیں ہیں اس کو، یہ خاص کر کے یہ ہماری خواتین میں یہ عادت ہوتی ہے، چیزیں خریدتی رہتی ہیں اور جمع کرتی رہتی ہیں۔ اور اللہ کے بندو، جو بھی چیز کرو خریدو اس کو فنا کرو، کیونکہ اس کا معنی فنا کرنا ہے، نکالنا، اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ فنا کرنا۔ جو لباس میں نے بنایا ہے نا، اس کو آپ پہنو، آپ پہن کے اس کو پرانا کرو۔ جو بازار سے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے ہیں نا، اس کو کھاؤ پیو، اس کو فنا کرو۔ یہ ساری چیزیں اس کا معنی فنا کرنا ہے، اور کب تک فنا کرو، اور کب تک؟ یہ جب تک خود فنا نہیں ہو جاتے، کیونکہ اس کا معنی فنا ہے۔ اور یہ ذمہ داری کب تک ہے؟ جب تک تو فنا نہیں ہو جاتا، کیونکہ اس کا معنی ہی فنا ہے، اس کا معنی فنا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے چلنا، یہ تیسرا معنی اس کا ہے چلنا۔ تو فرمایا چلنے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا دیکھ لو جو دوسرے لوگوں کی چال چلن ہے نا، سوسائٹی لوگ تو مختلف ہیں، سوسائٹی میں کوئی امیر ملک ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر خاندان ہے، کوئی غریب خاندان ہے، مختلف لوگ ہیں۔ تو بھائی جس چیز کا جو چال چلن ہے نا، اس کے مطابق تم بھی چلو۔ رہے انسان برطانیہ، امریکہ، فرانس، امریکہ میں، اور کہنے نہیں میں خرچ صومالیہ کے مطابق کروں گا، اور بھائی نہیں کر سکتا۔ اچھا آدمی رہے صومالیہ میں اور سوچے اور یہ بیوی مطالبہ کرے مجھے بھی ایسا ہی دو جیسے وہ لوگ رہے، او بھائی اللہ کے بندو، ہر علاقے کا اس کا اپنے حساب ہے، جو وہاں کے چال چلن ہے، جو وہاں کے ایک روٹین ہے، لوگوں کی ایوریج ہے، اس کے مطابق چلو۔ یہ اس کے تین معنی ہیں۔ اور اسی مادے سے نفاق بھی آتا ہے، جس کا منافقت جو ہے ہیپوکریسی کے، وہ بھی اسی مادے سے آتا ہے، لیکن اس کا مصدر اللہ کا، تو وہ میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ اب یہ ہے، یہ تو معنی ہے یعنی انفاق کا معنی میں نے 13 معنی بتا دیے، اور تینوں کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اب ہے سبب، جس کی وجہ سے یہ خرچ واجب ہوتا ہے کسی پر، تو وہ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اس کے اسباب ہیں 3، کلیئرلی اسباب ہیں، اور کچھ اس کے ساتھ وابستہ چیزیں ہیں۔ پہلا سبب ہے زوجیت۔ زوجیت، زوج کا معنی تھا 2، کپل۔ جب ایک آدمی اکیلا ہوتا ہے نا، تو پھر اس پر صرف اپنی ذات کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ کپل ہو جائے نا، کسی کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے، تو ظاہر بتا نکاح تو ہوگا نا، ایک مرد ہوگا ایک عورت ہوگی، تو اب جب یہ ہو گیا کپل، زوجیت آ گئی، تو اب اس زوجیت کی وجہ سے، اس نکاح کی وجہ سے دین نے، شریعت نے ذمہ داری عائد کی ہے مرد پر، کہ جس کو تو اپنے گھر میں لے کر آیا ہے نا، اس کا سارا خرچہ بھی ادا کر، اور جو آدمی خرچ ادا کرنے کا اہل نہیں ہے، اس کے لیے نکاح حرام ہے۔ نکاح کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ اس کے اخراجات میں نے برداشت کرنے اور ساری زندگی کرنے ہیں۔ اس میں یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے یا جوان ہے، بھائی ساری زندگی۔ جب نکاح میں آ جائے گی کوئی خاتون، اس کی ذمہ داری بوڑھا بھی ہے اس پر ہے، ادا کر، اس کو خرچہ دے۔ وہ میں کہ خرچے کی بھی تفصیلات کرتا ہوں، کیا خرچے سے مراد کیا ہے۔ تو سبب ہے، پہلے یہ سمجھے، زوجیت سبب ہے۔ زوج، جب تک تم کوئی خاتون کسی کے نکاح میں نہیں آتی، اس کا خرچہ بھی اس کو ذمہ نہیں ہے۔ جب نکاح میں آ جائے گی تو پھر اس کا خرچ بھی ہوگا، اور یہ شرعاً ذمہ داری ہے، یہ بندے کا اپنا اختیار بھی نہیں ہے۔ نکاح تیرے ساتھ ہے، خرچہ پیچھے ماں باپ سے لے کر، کیوں بھائی نکاح تیرے ساتھ کیا ہے، وہ چاہے ملینئر کی بیٹی ہو،
وہ اس کا آپ تو نہیں مجبور کر جب یہ جیل پیچھے یہ بالکل کر بھائی، جن کا تیرے ساتھ ہے اس کا خراجہ تو پورے کر، نہیں کر سکتا تھا نہ کرتا نکاح۔ دوسرا اس کا سبب ہے نسبیت، نسب ہونا۔ جب نسب قائم ہو جائے گا تو مال کا خرچہ واجب ہو جاتا ہے۔ نسب کا معنی کیا ہے؟ یا تو یہ کسی کی اولاد ہے نا، یا اس کی کوئی اولاد ہوگی۔ اب نسب کی وجہ سے پیسے مال خرچ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے پھر دو حصے ہیں، ایک ہے یہ کسی کی اولاد ہے، اپنے ماں باپ جب وہ کمانے سے معذور ہو جائیں اور ان کے پاس اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو اس صورت میں اپنی جو میل اولاد ہے، جو بچے ہیں، ان پر اپنے ماں باپ کا خرچ کرنا واجب ہوتا ہے، اور یہ اس پہ احسان نہیں ہوتا۔ یہ کوئی اولاد پر، ماں باپ اگر اولاد پر خرچ کریں وہ احسان ہوتا ہے، لیکن اولاد اگر ماں باپ پر خرچ کرے وہ احسان نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ ذمہ داری ہے۔ ابھی اولاد کا بھی ابھی عرض کرتا ہوں، ماں باپ اگر اولاد پر خرچ کریں گے تو جو احسان ہے وہ نیکی ہے، لیکن اولاد اگر ماں باپ پر خرچ کرے گی وہ احسان میں نہیں آتا، وہ ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ یہ نسب ہے۔ نسب سے مراد ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ جتنے بھی اوپر والے رشتے ہیں، چاہے ماں کی طرف سے ہوں چاہے باپ کی طرف سے ہوں، جب بھی وہ محتاج ہوں گے، اگر وہ محتاج نہیں تو پھر خرچہ بھی واجب نہیں ہے، جب محتاج ہوں گے تو خرچہ واجب ہوگا۔ دوسرا، جو اس کی اولاد ہے، جب اولاد ہوگی چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کے اخراجات برداشت کرنے اس پر لازم ہے۔ کب تک لازم ہے؟ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے۔ بلا بلوغت تک تو واجب ہے، بلوغت کے بعد پھر احسان ہے، پھر نیکی ہے۔ جب بالغ ہو جائیں تو پھر واجب نہیں رہتا، پھر یہ ماں باپ کا یہ نیکی ہے، بس ان کی پھر بھی مدد کرتے رہیں، سب کو یہ چیزیں مہیا کرتے رہیں، یہ نیکی کے احسان کے زمرے میں آئے گا۔ واجب کب تک ہے باپ کے ذمہ؟ جب تک کہ بچہ یا بچے بالغ نہیں ہو جاتے۔ تو یہ نسبیت کی وجہ سے، اسی طرح کسی وجہ سے پوتا ہے، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، یہ سارے نیچے والے رشتے اگر وہ محتاج ہو جائیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ماں بھی مر جاتی ہے، باپ بھی مر جاتے ہیں، وہ بچے نابالغ ہوتے ہیں، ان کا خرچہ دادے کے ذمہ یا نانے کے ذمہ لازم ہو جائے گا، کیونکہ نسب کی وجہ سے اخراجات پورے کرنے لازم ہو جاتے ہیں، یہ شرعاً قانون لازم ہو جاتے ہیں، کیونکہ نسب ایک ایسی چیز ہے کہ جو انفاق کو لازم کرتی ہے۔ تیسری چیز ہے ملکیت، اور یہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ ظاہر بات ہے انسان کا نسب چاہے اوپر کی طرف سے یا نیچے کی طرف سے انسان ہی ہوں گے، لیکن ملکیت میں انسان کے علاوہ باقی چیزیں بھی آتی ہیں۔ جب انسان کسی کا مالک ہوگا، ایک ملکیت تو آج کل ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کا ایک حصہ بھی باقی ہے، اور وہ شاید کبھی ختم بھی نہ ہو، لیکن بہت سی ایسی ملکیتیں ہیں جو ابھی ہیں اور قیامت تک جاری رہیں گی، ان کا خرچہ واجب ہوتا ہے۔ ایک ہے غلام، لونڈی، اس کا زمانہ تو ختم ہو گیا، لیکن یہ جو پولیس والے کسی کو اریسٹ کر لیتے ہیں یا کسی کو سزا ہو جاتی ہے جیل کی، یہ تو آج بھی جاری ہے، یہ تو کبھی نہیں ختم ہوگا۔ یا جو ملازم ہے کسی کمپنی میں، کسی فرد کے ملازم ہوں یا کسی کے بھی ملازم ہوں لوگ، ان لوگوں کا اخراجات جس کے وہ کسٹڈی میں ہے اس پر واجب ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو پولیس اریسٹ کر کے لے جائے، کھانا تو ہر 6-7 گھنٹے کے بعد ضرورت ہے، اس کو کھانا کھلانے کی کس کی ذمہ داری؟ جب تک اس کے کسٹڈی میں کو ان کی ذمہ داری ہے۔ ایک انسان کو مہینہ 10 سال خدا صاحب کو محفوظ رکھے، کسی کو اگر سزا ہو گئی ہے جو جب تک وہ جیل میں، تو اس کا کھانا ان کی ذمہ داری ہے، اس کے ساری ضروریات کو پورا کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو الگ مسئلہ ہے نا۔
اب ایک ہر فرد کی ذمہ داری، وہ تو کلیکٹیو ذمہ داری ہوتی ہے، سسٹم کی ذمہ داری بنتی ہے شرعاً۔ یہ جو اخراجات ہیں یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، کسی بھی انسان کے پاس کوئی بھی جانور ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ کوئی بھی جانور ہے، لوگوں نے پیٹس گھر رکھے ہوئے ہیں، بلیاں ہیں، کتے ہیں، اسی طرح یہ بھینسیں ہیں، گائے ہیں، گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، یہ چوزے ہیں، پرندے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، کئی قسم کے جانور ہوتے ہیں، ان کا خرچہ واجب ہوتا ہے۔ بھائی ان کو گھر رکھنے سے پہلے یہ سوچ لو یہ شرعاً واجب ہے، اور بلکہ ان کے حقوق انسان سے زیادہ ہیں اس مسئلے میں، یعنی اس مسئلے میں ان کے حقوق انسان سے زیادہ ہیں، کیونکہ انسان بول سکتا ہے، یہ بول نہیں سکتے، اسی لیے اسلام نے ان کے حق زیادہ رکھے ہیں۔ تو یہ ملکیت، جو بھی جانور، کوئی بھی چیز جس میں روح ہے، روح چیز ہے، جب وہ کسی کی ملکیت ہوگی تو اس کے سارے لوازمات پورا کرنا ذمہ داری ہے اس انسان کی جس کی یہ ملکیت، اور یہ شرعاً ذمہ داری ہے، یہ کوئی آپشنل یا کوئی احسان نہیں ہے، یہ بندے کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے کہ ان کو کھانا بھی دے، ان کو پانی بھی دے، ان کو مناسب سونے پینے کی جگہ بھی، سونے کی اور آرام کرنے کی جگہ بھی مہیا کرے، یہ سارے، اگر نہیں کرے پھر آزاد کرے، ان کو اپنی ملکیت سے نکالے پھر آزاد کر دے، جہاں وہ جانا چاہیں چلے جائے۔ جب تک یہ چیزیں تمہاری ملکیت میں ہیں، تمہارے کنٹرول میں ہیں، تب تک ان کے تمام لوازمات کو پورا کرنا شرعاً ذمہ داری ہے بندے کی۔ یہ اسباب ہے، کیا چیز؟ زوجیت، نسبیت، ملکیت، اور ملکیت میں نے عرض کیا کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ مالک، میں نے پہلے جیسے ملازم مالک تو آدمی مالک تو نہیں، لیکن ان سے کام تو لیتا ہے، اپنی خدمت ان سے کرواتا ہے، یا خدمت نہیں کرواتا کسی وجہ سے ان کو اریسٹ کر ان کے آزادی کو سلب کر دیا جاتا ہے، کسی بھی وجہ، چاہے اس کا اپنے قصور کیا نہ ہو، کھانا ان کو دیا جائے گا، کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، کھانے پینے سے وہ اس کا حق یہ ختم نہیں ہوتا۔ بعض ایسے حقوق ہیں جو کسی بھی شکل میں ختم نہیں ہوتے، انہی میں سے ایک یہ بھی ہیں، یہ کسی شکل میں ختم نہیں ہوتے، کھانا پینا، اچھا ماحول اس کو دینا، ہوا وغیرہ، روشنی وغیرہ، یہ سارے اس کی ہیٹنگ وغیرہ۔ اب یہ چیزیں ہیں جی، یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو شرعاً واجب ہے، اور کوئی ان کی ادائیگی میں سستی کرنا یہ قانوناً شریعت میں جرم ہے، قانون جرم ہے، اگر نہیں کرے اس کے بعد پرس کی جائے گی، اور حکومت وقت کو اختیار ہے کہ جو لوگ ان فرائض میں کوتاہی کریں ان کے خلاف انتظامی طور پر قانونی سازی کر کے ان کو سزا دے سکتے ہیں، یاد رکھ لیں۔ اب ہے اس کی تفصیل۔ پہلا مسئلہ زوجیت کا، جب کوئی بھی خاتون کسی کے نکاح میں آ جائے گی، جب تک وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی یا شوہر کی اجازت سے وہ جائے گی اپنے ماں باپ کے گھر یا کہیں، تب تک اس کو اس کا کھانا، اس کا لباس، اس کو رہائش، اگر بیمار ہو جائے تو اس کے علاج معالجہ، یہ تمام چیزیں مہیا کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون شوہر کی اجازت کے بغیر چلی جاتی ہے تو اب اس کا وہ کھانا پینا اس کی ذمہ داری میں نہیں آتا، جب تک وہ اس کے گھر میں ہے نا، یا جاتی بھی ہے تو اس کی اجازت کے ساتھ جاتی ہے تو اس کا خرچہ اس کے ذمہ واجب ہوگا۔ لوگوں میں اکثر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی شوہر ناراض کو چلا جاتا ہے، کوئی وجہ ہو جاتی ہے نا، تو بھائی جو کچھ مرضی کر، اس کا خرچہ تیرے ذمہ لازم ہے، وہ تو تیرے گھر میں ہے نا، تو بھاگا ہے تو کیوں بھاگا، پہلے سوچ لینا تھا نا۔ اب ایک بات ہے، یہ مسئلہ ہے بیوی کا، لیکن جو بچے اور بچیاں ہوتی ہیں
وہ انسان بھاگے یا نہ بھاگے، جو کچھ مرضی ہو جائے، میں اپنی بیوی ناراض ہو گیا تو ہوتا پھر خرچہ تو دے۔ یہ شرن خرچہ اولاد کا باپ سے لیا جائے گا، اور حکومت وقت کو اختیار ہے کہ اس کو سزا بھی دے کر زبردستی بھی اسے اس کا خرچہ وصول کرے۔ اولاد کا اخراجات وہ اس میں وہی ہیں، ان کا کھانا پینا، کیسا کھانا پینا، جو اس کا وہاں کا حلال شریعت کے مطابق، رسم و رواج کے مطابق، وہ قرآن پاک نے فرمایا بالمعروف، وہاں کا جو بھی رسم و رواج ہوگا کھانے پینے کا، لیکن حلال ہونا یہ تو ظاہر بات ہے، مسلمان شریعت کے سارے احکام اپلائی ہوتے ہیں۔ کھانا پینا، لباس، رہائش، اور اسی کے ضمن میں آتا ہے، چونکہ وہ بھی رزق ہی میں آتے ہیں، علاج معالجہ اور دینی تعلیم کے اخراجات، چونکہ یہ بھی فرائض میں آتی ہے۔ اولاد کے پورا کرنا یہ بیوی کی نہیں بلکہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب جب یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ اولاد کے سارے اخراجات باپ ادا کرے گا، جب یہ طے ہے، اب یہاں مسئلہ سنیں، میں آپ کو عرض کروں، جتنے گھروں میں لڑائیاں ہیں نا، اگر یہ شریعت کو سمجھے نا تو یقین کرے، نہ بیوی ہسبینڈ سے لڑے نہ ہسبینڈ بیوی سے لڑے۔ اب میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ دونوں ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں، نہ بیوی کا کوئی بہت بڑا احسان ہے ہسبینڈ پر، اور نہ ہسبینڈ کا احسان ہے بیوی پر، ورنہ شریعت نے جو حدیں مقرر کی ہوئی ہے نا، میں آپ بتا دوں آپ کے روکٹے کھڑے ہو جائیں۔ بیوی کے لیے بچے کو دودھ پلانا شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے، بیوی کے لیے بچے کی دیکھ بھال کرنا کوئی ضروری نہیں، شرعاً کوئی ضروری نہیں اس کی ناپیاں چینج کرے، اس کو غسل دے، اس کے لک آفٹر کرے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ میں تو نا جڑے لوگ لڑتے نا، ذرا شریعت کا مسئلہ سن، آپ پہ ماں یاد آ جائے گی تینوں تیسرے دن لڑائیاں آپ پہ ختم ہو جائیں گی، جب رات اٹھ کے ناپے بدلنے پہ نا، تو دوسرے دن صبح کام پر بھی جانا ہے، تب بچے تے بھی لک آفٹر کرنی ہے، تو جا کے کام کر کے پیسے بھی کمانا، آپ پہ یاد آ جائے گا کہ انہوں نے تیر پر کتنے احسان ہے۔ بھائی شریعت نے عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہوئی بچوں کی پرورش کی، بالکل کسی اس کو دودھ پلانا بھی ضروری نہیں ہے، باپ کی مرضی ہے، اس سے پلائے یا کسی اور عورت کو اس کے دودھ پلائے اور اس کے لک آفٹر کا کوئی بھی انتظام کرے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی کوئی ذمہ داری نہیں اولاد کی پرورش کرنا، کرتی ہیں تو پھر اس کا احسان بھی تو ماننا۔ تیری اولاد کو وہ پالتی ہیں، بلا معاوضہ پالتے ہیں، دینا کسی نرسری بھی تو 200 پاؤنڈ دینا ہفتے تک، آپ پہ اتنی یاد آ جائے، فری بھی بیچاری ساری خدمت کر دی نے۔ عورتوں کے لیے کھانا بنانا، کچن کا کام کرنا کوئی شرعاً ضروری نہیں ہے، یا گھر کی صفائی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کرتی ہے، مانو۔ اور اسی طرح جس طرح یہ ضروری نہیں ہے، اگر عورت اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، ماں تو ہے نا، دودھ پلاتی ہے، پرورش کرتی ہے، تو اس کو بھی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ اپنے اس خدمت پر شوہر سے اجرت کا تقاضا کرے۔ ماں اپنے بچے کی اجرت کا تقاضا شوہر سے نہیں کر سکتے، یا اس کو دوسری عورت ہوگی، وہ اگر بچے کی خدمت کرے گی، پرورش کرے گی، تو وہ اس کا معاوضہ لے سکتی ہے، شرعاً لے سکتی ہے۔ جتنے نرسریاں ہیں یہ کاروبار بالکل جائز نہ کاروبار ہے، بچوں کی پرورش کا کاروبار کرنا، لک آفٹر کرنا، دیکھ بھال کرنا، ان کے سارے معاملہ یہ شرعاً جائز ہیں، اور ان کی جتنی بھی فیس ادا کرنی یہ باپ کی ذمہ داری ہوگی۔ اللہ کے بندو، نرسریاں تو 5-6 گھنٹے کی بات کرنا، 8 بجے دینا اور 5 بجے لے جانا، تو یہ جو بیچاری 24 آور تیرے بچے کی خدمت کرتی ہے اور تو اسے مانگتی بھی نہیں ہے، تو اس کا احسان تو ماننا۔ اب بیویوں پر بھی شوہر کے احسانات ہیں، شریعت نے کہا اس کو بس سال کے 2 سوٹ، مناسب کھانا، مناسب رہائش دینا ضروری ہے، لیکن وہ تیرے ہر نخرہ بیچارہ برداشت کرتا ہے، تو بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کا احسان مانے، جو کوئی تم ان سے وصول کرتی ہو نا، اتنا شریعت نے ان کو پابند نہیں کیا ہوا، انہوں نے بھی یہ کہا بھائی کھانا ذرا مناسب دے دینا، لباس سال کے 2 سوٹ دے دینا،
اور کمرہ مناسب ہے تو لیکن وہ تمہاری بڑھ چڑھ کر تمہیں سوٹ دیتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر جناب تمہیں کھانے بہترین سے بہترین کھانے مہیا کرتے ہیں اور بہترین سے بہترین رہائشیں دیتے ہیں، تو یہ بھائی میوچل ہے، یہ میوچل ہے۔ اگر بیوی خدمت کرتی ہے تو خامد بھی خدمت کرتا ہے۔ اس لیے جو شریعت نے، جو قانون، جو کلچر، جو اسلامی تہذیب نے جو سسٹم بنایا ہوا نا، اس پر اللہ کا شکر کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اپنے حق تو سب کو یاد آتے ہیں، اپنے احسان تو یاد آتا ہے، پر یہ نہیں تو کہ وہ دوسرے کا بھی تو احسان ہے۔ ایک دن تیرے اپنے بچے کا نرسری گھر کام بھی کرے جال کا باہر، چلو تو جو کمائے گا سارا دے گا نرسری والوں کو، واپس آ کر بچے کو اٹھائے گا اور جناب گھر کے کچن کا بھی کام خود کرے گا، روٹی بھی خود ہی پکائے گا، گھر میں جھاڑو بھی خود دے گا۔ میں عورت کی ان میں سے ایک بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ اٹھاؤ کسی کتاب میں مل گیا نا مجھے بتاؤ، یہ روز نا بیچاری صبح تو لے کے شام تک 24 کم کر دے، انہوں نے مہربانی ہے، میں صحیح کر رہا ہوں، تو پڑھو کتاباں، زیادہ قانون کی باتیں بھی نہ کیا کرو۔ جیسے نظام چلتا ہے اللہ کا شکر کرو، بالکل خدا کا، عورتوں کو بھی خدا کا شکر کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ اگر قانون کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے نا تو قانون تمہارے ہاتھوں کو مروڑ دے گا، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے اخلاق پر دین نے جو نظام قائم کیا ہوا ہے اس کو رہنے دو۔ ایسے ہی اولاد اور ماں باپ جو خدمت کرتے ہیں نا، ماں باپ اپنی اولاد کی یا اولاد کرتے ہیں ماں باپ کی، یہ احسان پر مبنی ہے۔ ہاں، اولاد کی خدمت ماں باپ کے لیے احسان نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ ماں باپ پر اولاد کی پرورش بالغ ہونے تک ہے، اس کے بعد ان کی پرورش کوئی لازم نہیں ہے۔ جاؤ بھائی تم بالغ ہو چکے، ہماری ذمہ داری اتنی ہے، جاؤ کماؤ کھاؤ، جہاں جاتے ہو رہو۔ ناز نخرے تھوڑے سارے 10 قسم سوٹ، یونیورسٹی دیاں فیساں، جناب بساں دے کرائے، تو کھانے ودیا تو ودیا، تو سب کچھ دینی ہے۔ یہ ماں باپ دے احسان ہے، اس کو مان، اس کو مان۔ قرآن پاک میں فرمایا اللہ پاک نے، اس کو مان۔ ماں باپ بلوغت کے بعد جو کچھ بھی، ماں تو نہیں کہتے، باپ جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے نا بالغ ہونے کے بعد اپنے بیٹے پر یا بیٹی پر، یہ اس کا احسان ہوتا ہے۔ اولاد کے سب حق سوائے نکاح کے بلوغت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد اولاد کا اپنے باپ پر کوئی حق نہیں رہتا۔ ایک حق ہے کہ بھائی وہ اس کے نکاح کر دے، جب نکاح ہو گیا تو پھر سارے ختم۔ تو اس کے بعد بھی جب ماں باپ تیرے جو کاروبار بھی سیٹ کر کے دیں، تیری تعلیم بھی کریں، تیرے لیے سب کچھ کریں، تو یہ ان کا احسان ہے۔ اب بالغ آدمی 10-12 سال کے بعد ہو جاتا ہے، بالغ ہونے کے بعد باپ پر ان کا خرچہ واجب نہیں ہے، شرعاً واجب، کوئی بالکل واجب نہیں ہے۔ اب کھڑے ہو گئے اپنے پاؤں پر تو اپنا خود کماؤ اور خود کھاؤ۔ تو اگر رہنا ہے نا تو پھر جنہوں کہتے ہیں نا بندے دے پتر بن کے رہو پھر انہوں نے پھر تابع دار بن کے رہو، تابع فرمان بن کر رہو پھر، ورنہ یہ شریعت کے دونوں پہلو ہیں۔ اگر باپ پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں تو پھر اس کے حدود بھی مقرر کی ہوئی ہیں، کب تک یہ ہے، بالغ ہونے تک ہے۔ بالغ ہونے کے بعد ماں پر تو نہیں، خیر باپ پر خرچہ صرف بالغ ہونے تک ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر پھر بھی تو ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہتا ہے، پھر بھی ان کے کمائی ہوئے کھانا کھاتا ہے، تو یہ ان کا احسان ہے۔ لیکن یہ اپوزٹ ٹریفک نہیں ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا، ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی بھی یا دونوں ہی محتاج ہو جائیں، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، مالی نقصان کی وجہ سے، ان کو یہ ساری چیزیں مہیا کرنا اولاد کا فرض ہے، اور یہ احسان بھی نہیں ہے، یہ قانونی ذمہ داری ہے۔ بھائی جب مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں تو سب کچھ لے جائے گا تو آپ خرچ کرنا، وہ جب جائیں گے تو ان کے اولاد کے تو حصہ تجھے جائے گا نا، تو اس سے پہلے تو بھی تو ان پر کوئی خرچ کرنا۔ تو بہرحال ہاں، یہ جو بڑا سمجھے نا جی، ہاں ہم اولڈ پیپل ہوم میں چھو، بھائی یہ گناہ کا کام ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت خود کر۔ ہاں اگر چھوڑا کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے بھائی نہیں کام چلتا، تو وہاں کے بھی اخراجات تو خود برداشت کر۔ بہرحال یہ میں نے عرض کر دیا
کہ اسی طرح کسی کے ملازم ہیں تو ان ملازمین کی تمام ضروریات کو پورا کرنا جس نے ان کو ملازم رکھا ہوا اس کی شرعی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح پیٹس ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں مختلف قسم کے، ان کی تمام اخراجات ان کے برداشت کرنا یہ اس بندے کی ذمہ داری ہے۔ اور جو اس ملک کا رسم و رواج ہوگا کھانا دینے کا وہ یہ نہیں ہے آپ چونکہ برطانیہ میں تو ان کے کھانے سارے بنے بنائے ملتے ہیں، یہاں وہی کھانا کھلائے جائیں گے، گھر نہیں بچہ کھانا نہیں دیتا جائے گا، وہی کھانا جو اس میں رسم و رواج کے مطابق ہے وہی کھانے دیے جائیں گے۔ اس لیے ان معاملات کو سمجھیں، اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف زیادہ ہاتھ نہ بڑھائیں۔ احسان پر اپنے معاشرے کو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، خدا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیا ہے۔ ہماری جو سوسائٹی نا مسلمان سوسائٹی یہ احسان پر کھڑی ہے، اس پر رہنے دو، اسی میں مٹھاس ہے، اسی میں سب کا فائدہ ہے۔ اگر عدل کی طرف جاؤ گے نا تو پھر میاں یہ عدل ہمیشہ کڑوائی ہوتا ہے، قانون کڑوائی ہوتا ہے، قانون کی طرف جاؤ گے تو پھر ہاتھ جلیں گے، اس لیے قانون کی طرف جانے کے بجائے احسان پر اپنے معاملات کو قائم رکھو، احسان پر۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔